بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کیجئے کہ کسی کو ایسی تکلیف نہ دیں جس میں وہ بظاہر زندہ ہو مگر حقیقت میں وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا ہو۔ بے شک حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے، اور دل آزاری کرنا یعنی کسی کا دل دکھانا تو کبیرہ گناہ ہے۔ خدارا غور فرمائیں کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوتی۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج ہم جو کسی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ضرور ہوگا۔ اپنے لہجوں میں مٹھاس رکھیں کہ ہر ایک آپ سے محبت کرے اور آپ کے قریب رہے، کیونکہ لہجوں کی کرواہٹ رشتوں کو اور اپنوں کو دور کر دیتی ہے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو ایسی باتیں اٹھا کر واپس منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دعا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے۔ مجھے لگتا ہے انسان کو اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ایک دو ایسے لوگوں کا ساتھ ضرور رکھنا چاہیے جو اچانک اسے سرسری سا ہلا کر پوچھ سکیں، دوست ایمان کے کیا حالات ہیں، نمازوں میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اور انسان انہیں کھل کر بتا سکے۔ ہم اکثر ان لوگوں کے پیچھے رہتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم کو چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھے دوست ہیں تو سمجھیے زندگی مکمل ہے۔ اچھے دوست کمانے پڑتے ہیں، یہ اس وقت کام آتے ہیں جب آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکاری ہوں۔ دوستی انسان کو مکمل کرتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ہم اکثر بیمار لوگوں کو باقاعدگی سے دوا تو دیتے ہیں، چاہے وہ جتنی مہنگی کیوں نہ ہو، مگر ہم محبت کی ڈوز دینا بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے شرح لہجے اور پرخلوص لفظوں سے بہت سے دکھوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ ذہنی امراض زیادہ پیچیدہ ہیں، سو خود سے وابستہ لوگوں کو ذہنی اذیت سے بچائیے، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی ذات جانے نہ جانے میں کسی کا ذہنی سکون تباہ کرنے کا باعث تو نہیں بن رہی۔ میرے لیے ہر وہ شخص معتبر ہے جو میرے والدین کا احترام کرتا ہے، ان سے انسانیت رکھتا ہے، اور جو شخص میرے والدین کے لیے بغض رکھتا ہے، بھلے ان سے رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، وہ میری نظر میں 2 ٹکے کی عزت نہیں رکھتے۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں نا۔ الفاظ لہجے نہیں رکھتے مگر تاثیر تو رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راحت، کسی کے لیے شفا، کسی کے لیے امید، کسی کا مرہم، اور کسی کے لیے راہ نجات بن جائیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے اپنے تک پہنچنے کا۔ الحمدللہ، یقین جانیے وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں رقم ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے لفظوں سے لوگوں کو زخم نہیں مرہم دیں انشاءاللہ۔ پھول بن کے مسکرانا زندگی ہے۔ جب 5 سیکنڈ کی مسکراہٹ سے تصویر اچھی آ سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کیوں نہیں اچھی ہو سکتی؟ لوگوں کی نفسیات بہت عجیب ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جن پیاروں سے بچھڑ جائے تو کچھ عرصے بعد انہیں یاد تک نہیں کرتا۔ کتنے بھولے ہوتے ہیں نا وہ لوگ، کہیں
کیا پتہ جو زندگی کی راہ میں بچھڑ جائیں یا ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں، صرف وہی تو ہوتے ہیں جو پل پل یاد آتے ہیں اور آنکھوں میں نمی چھوڑ جاتے ہیں۔ رہتی سانسوں تک ان کی یادوں کا کارواں یوں ہی دل کے زخموں کو تازہ کیسے رکھتا ہے۔ جو ساتھ نہیں ہوتے نا، وہی تو ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ گلاب ٹہنی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، جو ہی ٹہنی سے جدا ہوا وہ مسل دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا۔ اسی طرح لڑکیاں اپنی حیا کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں، جو ہی وہ حیا سے جدا ہوئیں وہ مسل دی جائیں گی، بکھیر دی جائیں گی۔ شیطان سب سے پہلا وار حیا پر کرتا ہے۔ اللہ نے اگر مرد اور عورت کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے تو وہ حیا کا ہے، جسے اتار دو تو سب چلا جاتا ہے۔ زندگی سے برکت، دل سے نور، چہرے سے معصومیت اور زندگی کا سکون۔